اب میں قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، یہ بھی رکھ دیں، ملک ریاض زندہ ہے، آپ اس سے پوچھ لیں، اگر یہ جھوٹ بولتا تو اس سے پوچھ لیں۔ اور ایک بندہ اور گواہ ہے، اس کا نام ہے اون چودھری، کیونکہ یہ میرے گھر صرف وہ گاڑی چلا کے اس کو لاتا تھا۔ اب سر یہ جو قصہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، میں آیا تو اس نے کہا کہ لنچ کرو بنی گالا میں چلا گیا تو اس نے کہا یار وہ تو بھی ناراض تھا تو ملک ریاض کو آج شام کو بھیج دو 10 بجے رات کو۔ اب میرا ہاتھ پکڑا ہوا ہو، یار وہ میں کر لوں گا، ملک ریاض کو سیٹل کر لوں گا۔ پہلے بڑا خفا تھا کیونکہ وہ پیرنی ناراض ہو گئی تھی ملک ریاض سے جولری کے چکر میں، 5 کیرٹ 10 کیرٹ یہ کیرٹ۔ اور یہ جو جنرل عاصم منیر صاحب چیف ہیں، انہوں نے ان کے خلاف صرف اس لیے ہوا کہ انہوں نے کہا کہ ذرا گھر کا خیال کرو، یہ کیا کنورسیشنز اور کیا ڈرامے چل رہے ہیں۔ جنرل صاحب نے وہ فائل دی تھی، بات کی جی فائل کیا دینی تھی، پیرنی اس کے خلاف ہو گئی اور اس نے کہا جی اس کو چینج کرو۔ شام کو ملک صاحب گئے، میں نے ملک صاحب کو کہا بھی 10 بجے جاؤ، تو اگلے دن میں نے اس پوچھا خیریت ہے؟ اس نے کہا یار وہ یونیورسٹی ہے اور یہ اور زمین چاہیے فلان۔ سر اس کو نہیں پتا تھا، اس کو ہر چیز کا پتا ہے، یہ صرف اوپر سے ہی ہے، یہ تو چھوٹا چور ہے، اس کے ہاتھ میں کبھی پیسہ آیا نہیں تھا، جب آیا تو آپ دیکھ لیں اصلیت سامنے آ گئی۔ خان صاحب نے تو شروع میں ملک ریاض کو ECL پہ نام ڈال دیا تھا۔ ایک اور بھی قصہ سنا دوں، جب الیکشن مہم تھی تو اس کو کمپین چلانے کے لیے پیسے چاہیے تھے، یہ مجھے روز کہے کہ یار ملک صاحب، تو میں نے کہا یار ملک ریاض بیمار ہے لنڈن میں، اچھا نہیں لگتا، پھر میں نے ان کو کہا کہ اتنے پیسے دے دو، اس کو مل گئے۔ وہ پیسے جو تھے وہ 10 دن میں ٹی وی ایڈورٹائزمنٹ میں چلے گئے۔ اس نے کہا اور لے لیں، میں نے کہا یار اور مطلب اچھا نہیں لگتا نا کہ آپ اس کے پیچھے پڑ گئے، آپ نے اس سے بہت پیسے لیے ہیں، پھر اس کا جہاز، ہیلی کاپٹر، ہر چیز۔ تو پہلی کیبنٹ میٹنگ میں جب اس نے پاور لی، پہلی کیبنٹ میٹنگ میں اس نے ملک ریاض کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی۔ آپ نے اتنے پیسے اس سے لیے، فیورز لیے ہیں، اور پہلی میٹنگ میں آپ اس کے خلاف کیا ہے، اس کے خلاف کیا چیز ہے؟ وہ اس نے کوئی بینک فراڈ نہیں کیا، اس نے لوگوں سے پیسے لوٹے نہیں ہیں، کاروباری آدمی ہے، کوئی ٹیکس میں 19-20 سارے لوگ کرتے ہیں، یہ ایسا آدمی ہے ایک سیکنڈ میں پلٹتا ہے۔ جہانگیر نے اس کے خلاف کیا کیا تھا، علیم نے کیا کیا تھا جی، میں نے کیا کیا، اور جتنے لوگ نکالے گئے انہوں نے کیا کیا۔ یہ بہت احسان فراموش آدمی سے، یہ آج جو جیل میں ہے نا، صرف اسی وجہ سے اچھے اور برے حالات آتے رہتے ہیں، انسان کو اپنا کریکٹر لوز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو اس پہ تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، جس پہ اعتبار نہ اس سے ڈیل آپ نے کیسے کرنی، اس سے بات آپ نے کیا کرنی۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں یہ مذاکرات نہیں ہو سکیں گے، یہ کرنے نہیں دے گا۔ اس کی وجہ یہ کہ جو مذاکرات کی کمیٹی ہے ان بیچاروں کی ویلیو کوئی نہیں۔ یہ گوہر شور یہ تو میسنجر ہیں، باہر نکل کے بیان دیتے تھے، اس کا میسیج دیتے ہیں، یار یہ آپ مطلب میسنجر ہو، آپ یہ آپ کی اوقات ہے۔ ٹرمپ کے آنے کے بعد تحریک انصاف کو ان سے امیدیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ کچھ نہیں ہوگا، سٹیٹمنٹ پریزیڈنٹ بننے اوتھ اٹھانے سے پہلے اگر اس نے کوئی دی ہے، اوتھ اٹھانے کے بعد ڈیفرنٹ ہے۔ بٹی صاحب میں وہاں 17-18 سال رہا ہوں، میں پڑھا ہوں وہاں، جو اسٹیبلشمنٹ کہے گی ٹرمپ وہی بولے گا۔ جو پالیسی اسٹیبلشمنٹ، دیکھیں وہاں کی اسٹیبلشمنٹ 50-100 سال کا پلان بناتی ہے، ٹرمپ نے تو 4 سال رہنا ہے اور چلے جانا ہے۔ وہ ایز اے پریزیڈنٹ کسی بھی کنٹری کے لینڈ آف لا کو چیلنج نہیں کر سکتا، یہ دنیا کا اصول ہے۔ یہاں پہ ٹرمپ صاحب کو یہ نہیں کہیں گے کہ عمران خان کو جیل سے نکال دو۔ ان کا ایک ڈاکٹر افریدی، اگر آپ کو پتہ ہے، اس کی خاطر پریزیڈنٹ نے کہا، CIA نے کہا، وہ آج تک اندر ہی ہے نا، اندر ہی ہے۔ امریکہ میں مقیم معروف صحافی شاہین صاحبائی صاحب نے جو ایک ٹویٹ کیا کہ محسن نقوی صاحب کا دورہ ناکام ہو گیا اور اس کی وجہ سے بھاگم بھاگ چیف صاحب آپ کے گھر آ گئے بغیر پروٹوکول کے، اس میں کس حد تک صداقت؟ یہ کہہ رہے ہیں عینی شاہد، اللہ گواہ ہے، سب جھوٹ ہے، اور جھوٹی بات کا میں کیا جواب دوں۔ جنرل عاصم منیر صاحب آرمی چیف بنے تو آپ کی ایک تصویر بڑی وائرل ہوئی تھی جس میں آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کیا آپ ان کی طرف گئے تھے یا جنرل صاحب آپ کی طرف آئے تھے؟ نہیں سر، وہ میرے گھر کبھی نہیں آئے، میں ہی ان کی طرف گیا تھا، مبارک دی، گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بیٹھا، وہ تصویر پتہ نہیں کس طرح وائرل ہوئی، بہرحال میرے گلے پڑ گئی۔ اس کے اوپر جو PTI نے اور باقی لوگوں نے، وہاں بہت لوگ تھے، میں بھی تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں ان کو جانتا ہوں، تعلقات میرے اچھے ہیں۔ کب سے جانتے ہیں انہیں؟ کیسی دوستی ہے آپ کی ان کے ساتھ؟ میں جی ان دوستی مطلب ایک رسپیکٹ کا رشتہ ہے، وہ عمر میں تو میرے سے چھوٹے ہیں، تو میں ان کو جب وہ DGMI تھے تب سے جانتا ہوں۔ اب ذرا ماضی کا سفر کرتے ہیں، بچپن کے بارے میں بتائیں، بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ بچپن کی یادیں تو بڑی شاندار ہیں جی۔ میرے ملتان میں کافی
میرے فادر کی پوسٹنگ تھی 2 بار رہی، تو ملتان کی میموریز بہت اچھی ہیں. پھر پنڈی میں ہی رہائش تھی، پھر اسلام آباد شفٹ ہوئے لیٹ. کیا جاب تھی ان کی؟ میرے فادر گورنمنٹ میں یہ جو جتنی فرٹائزر فیکٹریز ہیں اس کی اریکشن میرے فادر ہی کے ہاتھ سے ہوئی ہے. تو ملتان میں بھی کھاد فیکٹری ہے. کھاد فیکٹری ہے، اس میں میرے فادر ہی تھے. 1960 پھر اس کو ایک اس کا بڑا پلانٹ اس کو ایکسٹینڈ کیا گیا. تب میں 8th کلاس میں تھا، تو پھر میں ادھر ہی ایڈمیشن بھی ہوا. ایک ایریا ہے گلگشت قانونی، اس میں کرائے پہ ہم لوگ رہے 3.5-4 سال، پھر واپس پنڈی آ گئے. تو ماضی اور بچپن تو بہت اچھا ہے. پھر گریجویشن کی تو باہر چلا گیا امریکہ، پھر کافی عرصہ وہاں رہا. 2002 میں واپسی ہوئی، مطلب پراپرلی میں شفٹ ہوا. تو الحمدللہ فیملی لائف از گڈ، کوئی گلہ نہیں ہے اللہ سے، اللہ نے بہت اچھا رکھا اب تک. بچپن میں شرارتی تھے، خاموش طبع تھے؟ نہیں، شرارتی تو میں اب بھی ہوں. شرارتوں کی نوعیت بدل گئی. بچپن کا کوئی ایسا واقعہ جو آج بھی نہ بھول پائے ہوں؟ تو اب کیسے بولوں گا؟ آپ بتائیں نا. نہیں جی، کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے. اوپن سی کتاب ہوں میں، بڑا فری سٹائل آدمی ہوں. ایکچولی کوئی چیزیں چھپانے کی مجھے کبھی بھی ضرورت نہیں پڑی. جتنے لوگ مجھے جانتے ہیں ویری اوپن، کیونکہ میرے ذہن میں ایک ہی ہوتا ہے کہ میں نے لینا دینا کیا ہے. اور پھر یہ جو جعلی بناوٹ اور جعلی مدبر اور جعلی فلاسفر بننے کی کوئی ضرورت نہیں. جو ہیں وہ ہیں، جو نہیں ہے نہیں ہے. ہم نے کون سی نوکری لینی ہے اور ملازمت جا کے کرنی ہے یا کسی سے میں نے کوئی فیور لینی ہے. اس حساب سے میں ہوں بڑا کلیئر الحمدللہ. اور باہر پڑھنے سے اور رہنے سے ایک چیز کلیئرٹی ہے کہ نہ آپ نے جھوٹ بولنا ہے. اور یہ پاکستان میں جو میں کہہ رہا ہوں ریکارڈ رہے گا، پوچھ لیں. کوئی ذاتی کام نہیں ہے، ذاتی فیور کبھی کسی سے نہیں مانگی سوائے اللہ کے. تعلیم کا سلسلہ کہاں تک جاری رہا؟ پھر پروفیشنل لائف میں کیسے آئے، کب آئے؟ تعلیم تو سر جی گریجویشن، پوسٹ گریجویشن، پھر ادھر ہی میں نے امریکہ میں چھوٹا سا بزنس شروع کیا پرنٹنگ اینڈ پبلشنگ کا. وہ اللہ نے بہتر کرتا رہے، کافی سلسلہ بڑھ گیا. 9/11 کے بعد حالات وہاں اچھے نہیں تھے نیو یارک میں، امریکہ میں. پھر میری مدر بھی اکیلی تھی، بچے تھے، تو بس آئی ڈیسائیڈڈ ٹو شفٹ بزنس. پھر کچھ تھوڑا سا وہیں اسی دور میں نے یہاں پہ آن لائن شروع کی نیوز وائر سروس، اور ایک اخبار بھی تھا. پھر جب میں شفٹ ہو گیا تو اس کو پراپرلی میں نے رن کرنے کی کوشش کی. تو الحمدللہ کوئی ریگریٹ نہیں ہے، بزنس ٹھیک ہے. آپ کا نام نگران وزیر اعظم کے طور پر بھی لیا جا رہا تھا، لیکن پھر قرۂ فعال انوار اللہ کاکڑ صاحب کے نام نکل آیا. میں تو فعال میں تھا ہی نہیں بٹی صاحب. میں اس ملک میں بھی نہیں تھا. پی ٹی آئی نے شور شرابہ ڈال دیا، میرے خلاف ٹرولنگ شروع کر دی. میں بڑا تنگ تھا. میں نے آ کے شاید کسی جگہ کنسیڈر کیا جا رہا ہو، مجھے نہیں علم، لیکن میں نے آ کے نہ کی کہ بھائی جان میرا کام ہی نہیں ہے. 6 مہینے. اچھا پہلی بات تو یہ کہ اگر میں نے کوئی کرپشن کرنی ہو تو 6 مہینے کا مہینہ بھی کافی ہوتا ہے. اب جو لگے ان کے کسے آپ نے سونے لیے ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی. وہ سوزوکی سے ڈائریکٹری رینج روورز پہ آ گئے، ٹھیک ہے نا. اپنا الحمدللہ کوئی ایسا کام نہیں. باپ کی مرسیڈیز بھی کھڑی ہے، اپنی بھی کھڑی ہیں، رینج رووریں بھی ہیں. نہ سرکار میں رہے ہیں، نہ سرکار میں جانے کا شوق ہے.